السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین اختلافات جو ہیں وہ موسمی ہوتے ہیں، یا تو انتخابات کا موسم ہو اور یا پھر مفادات کا ٹکراؤ۔ ایسی صورتحال میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، وزراء کو آگے کیا جاتا ہے اور بادشاہ معاملات کو طے کرتے ہیں، اور پھر صورتحال جو ہے وہ واپس وہیں پر آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی نظام نافذ ہے اس کے اندر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور دونوں کی بقا جو ہے وہ بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اب اس صورتحال کو لے کر آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں ظاہر ہے وہ بھی آج پہلے مرحلے کے میرپور ڈویژن میں انتخابات جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ماضی کی نسبت ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا ہے، 40% کے لگ بھگ ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں، اور ایک کنفیوژن یہ بھی ہوا کہ عین اس وقت جب پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور کئی پولنگ سٹیشنز پر گنتی کا عمل شروع ہو گیا تو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ فرمایا گیا کہ وقت میں 1 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب اس صورتحال کو لے کر ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈویژن کے انتخابات ہیں، 3 مرحلے میں یہ ہونے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں یقیناً 2 اگست کو جو مرحلہ ہوگا اس پر اثر انداز ہوں گے۔ جو 2 اگست کو ہوگا پہلے 2 مرحلوں کے، اس تیسرے مرحلے پر جو 10 اگست کو ہے اثر انداز ہوں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت جس طرح کی حالات ہیں اس میں ظاہر ہے یہ اسی طریقے سے انتخابات ہونا ممکن تھے، اور ظاہر ہے ان کو مؤخر نہیں کیا گیا اور جو عمل ہے اس کو جاری رکھا گیا۔ لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ہے وہ تلخ بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو کی سطح ہو یا پھر میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں، انہوں نے بھی 2 جلسے کیے آزاد کشمیر میں، اور انہوں نے بھی جو گفتگو کی اس کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ مریم نواز شریف صاحبہ تو اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے بالکل کتراتی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان 2 جلسوں میں انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دوسری طرف جو جواباں غزل تھی وہ بھی اسی طریقے کی تھی، اور اب ایک جو الزام لگا ہے کہ 3000 ارب کی کرپشن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس نے صورتحال کو مزید جو ہے وہ خراب کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شدید پریشان ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس نے تمام جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کو بڑے برے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اب جنگ بندی کا سلسلہ ہوا ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں عالمی سطح کے اوپر نیچے آئی ہیں، تو کیا 24 گھنٹے کے اندر پیٹرول مہنگا کرنے کی سائنس جو ہے وہ اپلائی کرے گی 24 گھنٹے میں پیٹرول سستا کرنے کی صورتحال پر؟ کیونکہ مہنگا پیٹرول تو 24 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، تو کیا سستا پیٹرول جو ہے وہ بھی 24 گھنٹے میں پہنچے گا؟ اور یہ جو روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کا میں نے بہت پہلے ذکر شروع کیا تھا کہ یہ عمل اس جانب آ رہا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس کو یہ ایک ایسا ربط ملا ہے جہاں سے وہ وسائل جو ہے ان کو جمع کر سکے، اور اس دفعہ 1700 ارب روپے اس سال جو ہے وہ ٹارگٹ ہے پیٹرولیم ٹیکسز سے، اور یہ 40% تک کی سطح پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، جو ایک سراسر ظلم سراسر زیادتی بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے آگے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، بہت ساری ان کی وزارتیں رہی ہیں، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی وہ ان سے منسلک رہے ہیں، چیزوں کو جو ہے
بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں خرم دستگیر خان۔ خرم صاحب، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں، ویسے تو جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو بیان بازی ہے، یہ جو شعلہ نوائی ہے، یہ انتخابی موسمی ہے؟ جی، آپ اسے موسمی کہہ لیں یا اس کو ایک سیاسی ضرورت کہہ لیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک دوسرے اپنے درمیان کلیئر بلو واٹر دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں فرق ہیں اور ہمارے جو ایجنڈا ہے وہ فرق ہے۔ تو یہ جب بھی انتخابات ہوں گے کسی بھی قسم کے جہاں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گی، اور آزاد جموں کشمیر میں بھی دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے حریف یہی ہیں آپس میں، تو اس قسم کی جو سیاسی گفتگو ہے وہ ہوگی۔ صرف میں میاں نواز شریف کی بات کو دہراؤں گا کہ نوک چونک رہنی چاہیے لیکن تلخی تک معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، تلخی تک معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ مفادات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بلاول بھٹو تو نیکسٹ لیول پہ لے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی، گلگت بلتستان کی حکومت، اگلے دن آپ نے ان کے حوالے کر دی، وزیر اعظم صاحب کا رات کو سٹیٹمنٹ آ گیا۔ تو یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر اب یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی۔ جی، اب فیصلہ تو آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کرنا ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی پوری طرح اس حکومت کی امیدوار ہے، اور ہم اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کی ہے، کیمپین بھی کی ہے، اور جو آج چونکہ پہلا مرحلہ تھا میرپور ڈویژن کا، لیکن آنے والے جو 2 مرحلے ہیں ان میں ہم بھرپور کیمپین بھی کریں گے، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی اس میں آزاد جموں کشمیر میں حکومت سازی کی بھی ایک بڑی ولولہ انگیز کوشش کریں گے۔ نہیں، ولولہ انگیز کوشش تو خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نواز کی گلگت بلتستان میں بھی دکھائی دی، وہی جو ہے وہ ادھر آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے میں بھی دکھائی دی۔ ایسے لگتا ہے کہ سارا زور جو ہے وہ 12 سیٹوں پر ہے جو مہاجرین کی ہیں۔ ساری مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ ادھر ہی لاہور، پنڈی، انہی علاقوں میں گھوم پھر رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی اور اب آزاد کشمیر میں بھی ایک بڑی مؤثر اور اثر انداز مہم جو ہے وہ چلائی ہے؟ جی، انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں مہم چلائی ہے، اور اس معاملے میں چونکہ وہ ایک قانونی طور پر ایک رکن قومی اسمبلی ہیں تو ان کے پاس زیادہ آزادی ہے ہمارے قائدین کے برعکس، جو اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں الحمدللہ، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں اپنے صوبے کی، تو لہذا وہ سپیس کم ہے، اور میاں نواز شریف تو اس طرح کی ایک پوری کیمپین جو ہیں وہ ان کا چلانا تو اب اس وقت اس سٹیج پہ ان کی جو قیادت ہے، تو وہ تو جو انہوں نے میکسیمم آئی تھنک کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور انہوں نے بھی بجائے یہ کہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، انہوں نے جو مہاجرین کی سیٹوں پہ انہوں نے دونوں جو اپنے جلسے کیے ہیں وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جا کر کیے ہیں، اور وہیں اسی لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون کشمیر کے معاملے میں بھی اور کشمیر کی حکومت کے معاملے میں بھی انتہائی سنجیدہ ہے۔ اب خرم صاحب یہ فرمائے گا، یہ جو 3000 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے، یہ محض الزام ہے یا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی؟ مطلب اگر اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے تو خالی بات کر دینے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا نا؟ جی نہیں ہوتا، اور میری توقع ہے کہ اس کے پیچھے اگر جو شواہد ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اس وقت تو مسلم لیگ نون کا فوکس اس چیز پر ہے کہ چونکہ 18 سال سے صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو اب وہ جو وعدے یا وعدہ فردہ جس کو کہتے ہیں اس سے تو آگے نکل آئے نا، اب تو ان کا پیچھے کا جو پچھلے 17 سال کا ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی 2008 سے 18 تک حکومت تھی، اور اب 24 کے بعد دوبارہ آئی ہے، تو جو ہمارا کام ہے پنجاب میں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔
تو ہم تو اس ریکارڈ کے اوپر ہی پیپلز پارٹی سے کمپیٹ کر رہے ہیں، اور جو کرپشن ایلیگیشنز ہیں وہ دونوں طرف سے آ سکتی ہیں، اور میری دونوں طرف سے توقع ہے کہ وہ شواہد لے کر آئیں گے۔ لیکن ایک سنجیدہ سوال تو ہے، یہ ہے نا کہ اگر پنجاب کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ واضح طور پر عوام کو نظر آ رہے ہیں کہ عوام پر خرچ ہو رہے ہیں، تعلیم پر، صحت پر، انفراسٹرکچر پر، امن و امان پر، تو وہ 18 سال سے جو سندھ میں جو فنڈ دیے گئے ہیں، وہ خاص طور پہ 2010 کی جو 18ویں آئینی ترمیم و NFC ایوارڈ کے بعد وہ ہمیں سندھ میں کہاں نظر آ رہے ہیں وہ سارے فنڈ؟ تو وہاں ایک بڑا لیجیٹیمیٹ سوال موجود ہے، اور آئی تھنک وہ 3,000 ارب کے الزام سے زیادہ بڑا سوال یہی ہے کہ پچھلے 17 سال کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس کے اگینسٹ پیپلز پارٹی کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے سندھ؟ میں یہ فنڈز کا جو استعمال ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں اس کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہ جب سے مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی ہے وہ 4 دفعہ اکھڑی ہیں، 4 دفعہ وہ بنی ہیں، سیم سڑکیں۔ پہلے بناتے ہیں بہت شاندار، پھر سیوریج والے آ جاتے ہیں، پھر پوری سڑک اکھڑتی ہے، پھر واپڈا والے آگے، پھر پوری سڑک اکھڑی، اب بیوٹیفیکیشن والے آگے اور کہا کہ نہیں، پورا نظام جو ہے سیوریج کا وہ نیا ڈلنا ہے، ساری سڑکیں اکھڑ گئی ہیں، اب وہ دوبارہ نئے سرے سے بنیں گی۔ یہ جو ہمارے ہاں دکھاوے کا کام ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اسراف ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے، اپنے للت ان کے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو کوئی علاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم تجربہ کار حکومت ہے، ہمیں پالیسیز بنانی آتی ہیں، تو اگر اس طرح پالیسیز بنتی ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دیکھیے، پہلے تو شاید میرے خیال میں اسراف سے زیادہ ندیم حسین کی دہشت زیادہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک کر دینے ہیں ان کے نہیں گھر نہیں، کے یہ ان بات کے۔ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کام ضرور ہو، ہو لیکن ایک پلان کر لینا کہ ہم نے ادھر سیوریج ٹھیک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بناتے ہیں اکھاڑ دیتے ہیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آئی تھنک اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سائلوز میں کام کرتے ہیں، اور یہاں کہ وہ ان کے پاس اپنے حصے کے ایک خاص کام کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ جی بجلی ڈالنے والا علیحدہ آ گیا ہے۔ یہ ضرور پاکستان کی گورننس میں ایک بہت سنجیدہ فلا ہے، ایک خرابی ہے، کوتاہی ہے، کہ یہ جو جب ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کا جو پلان ہے وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، جو ابھی تک شاید کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو کہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرنا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی سڑک بنانے ہے جائے۔ لیکن میں خود چونکہ اس سارے پروسیس کے اندر بہت طویل عرصے تک انوالو رہا ہوں، تو ہوتا یہی ہے کہ پھر وقت کی کمی کے باعث وہ جو جامع پروسیس ہے وہ نہیں ہو پاتا، کہ جس کے پاس جو فنڈز ہیں وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ نے درست کہا کہ اسراف بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں تو پھر ہمیں جو اپنی حکومتی طریقہ کار ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں ایک بنیادی تبدیلی انشاءاللہ لے کر آنی ہے، اور آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں تو یہ اب پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پیچیدہ ابھی بھی رہے گا، لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا ہے اس کو کوارڈینیٹ کر کے ہی۔ لیکن میں نے کہا میرا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ پھر وقت کے پریشر کی وجہ سے ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے اس پہ ذرا بعد میں آتے ہیں۔ وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی غربت بھی اب 48% غربت کی سطح سے نیچے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 48% تک پہنچ گئے ہیں، پیٹرولیم پرائسز، یہ جو ایک روزانہ کی بنیاد پہ کام شروع ہو گیا ہے، اب پیٹرولیم پرائسز کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، تو کیا یہ جو 24 گھنٹے میں مہنگا پیٹرول پہنچ جاتا ہے تو 24 گھنٹے میں سستا پیٹرول بھی اسی پائپ لائن سے آئے گا کہ اس کی پائپ لائن کوئی اور ہے؟ نہیں جی، روزانہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ڈیلیز تھے
جو شاید حکومت کے لیے بھی ایک ٹیمپٹیشن تھی، وہ اب ڈیلے نہیں ہے تو براہ راست جو ہے جب مہنگا ہوا ہے تو مہنگا ہو جائے گا، اور سستا ہے تو سستا ہو جائے گا۔ یہاں بھی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت تو یہی پروسیس کم از کم جن ممالک کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں وہاں روزانہ کی بنیاد پہ قیمت کا تعین ہوتا ہے، تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑا آسان ہے، کنوے کرنا بھی آسان ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی پیٹرول آئے گا تو آپ تک پہنچے گا، وہ تو جو اوور آل پرائس کا فارمولا ہے۔ اب اگر روزانہ ایڈجسٹ ہونا ہے تو انشاءاللہ جب سستا ہوا ہے تو سستا بھی پاکستان کے عوام تک پہنچے۔ نہیں تو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو المیہ یہی ہے نا کہ ایک چیز مہنگی ہو جائے وہ پھر سستی نہیں ہوتی، اور حکومت نے جو اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پیٹرولیم سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا 1750 ارب روپیہ ایک سال میں آپ نے عوام کی جیبوں میں سے نکلوانا ہے، جیسے باقی چیزیں ہیں کیوں نہیں جی ایس ٹی آپ کر دیتے 18% کر دو، ٹھیک ہے۔ اس پہ دیکھیں نا جو درست پھنس گئے علاج ہیں ہوگا اس سارے معاملے، نہیں میں کہ درست علاج جو اس سارے معاملے کا ہو سکتا ہے جی وہ یہی ہے کہ جو قیمت ہے بین الاقوامی اس کو تو اب انڈرسٹینڈنگ ہے پوری دنیا میں کہ اس کو اسی طرح عوام تک پاس کر دیا جائے، چاہے وہ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو حکومت پاکستان نے جو فارمولا اس کے لیے درافت کیا وہ تو پیٹرولیم لیوی ہے، تو لیوی کے اوپر جو ہے وہاں بہت سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے کہ کیا وہ لیوی جو ہے وہ صرف ایک ایسے ان پٹ کے لیے جو پاکستان کی انڈسٹری کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اوور آل ہاؤس ہولڈ نیڈز کے لیے اتنا کروشل ہے کہ اس پہ کیا اس کو ہم ریونیو کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے درست کہا کہ پاکستان میں جو ریونیو ریزنگ کے جو نئے رستے ہیں وہ اب اتنے کم ہو گئے ہیں، مسدود ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر ہی انحصار ہے۔ لیکن پیٹرولیم لیوی کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے بھی یہ اب حکومت نے چونکہ خود ایک فارمولا اناؤنس کیا ہے تو ان کا فرض ہے کہ چاہے لیوی کو مینٹین کریں لیکن جو قیمت گھٹ یا بڑھ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے، 1750 ارب روپے کی آپ نے لیوی اکٹھی کرنی ہے، 1000 ارب روپیہ آپ نے صوبوں سے لے لیا ہے، یعنی لو ریپیرین جو ہے وہ اپر ریپیرین کو دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے 1000 ارب کا آپ نے پی ایس ڈی بھی کم کر دیا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو آپ یہ کہنے میں کیسے حق بجانب ہیں کہ ہم نے معیشت جو ہے وہ مضبوط کر دیا؟ میں باقی فگرز کی طرف تو بعد میں آتا ہوں۔ دیکھیے جی، معیشت پاکستان میں معیشت کے استحکام کا جو ابھی تک معیار رہا ہے اس کے مطابق تو معیشت مستحکم ہے۔ جو پاکستان کے معیشت کا جو استحکام تھا اس کو براہ راست اس کے فورن ایکسچینج اکاؤنٹ سے دیکھا جاتا تھا، اور سادہ الفاظ میں پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ آج ڈالر کتنے در، اس کے اوپر تھا کہ جی اگر تو ڈالر سٹیبل ہے تو پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہے۔ اب جب کہ ہم اس سے باہر آ چکے ہیں تو یہ دوسرے سوال ریز ہو رہے ہیں۔ وہ جو پرانا سٹینڈرڈ تھا اس کے اوپر تو پاکستان کی معیشت مستحکم ہے، لیکن جو اصل ایشو ہے اور ہمیں اس کی طرف ضرور توجہ دلانی چاہیے وہ یہی ہے کہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ مکمل طور پر اب متروک اور فرسودہ ہو گیا ہے۔ اس کی جو سوچ ہے وہ متروک اور فرسودہ ہو گئی ہے، اور اس میں متروک اور فرسودہ سوچ یہی تھی کہ حکومت عوام کو چور کہتی ہے اور عوام حکومت کو کرپٹ کہتی ہے، اور اس سے ہمیں باہر آنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر نئے رستے ڈھونڈنے ہیں پاکستان میں ریونیو ریز کرنے کے، کیونکہ بہرحال حکومت کو ریونیو چاہیے، اور جو ایشوز 9th NFC جو 2009 کا NFC تھا اس کی وجہ سے ریز ہوئے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ آج دیکھیں گلگت جو تھا آزاد جموں کشمیر میں الیکشن تھے، اب کیا وقت یہ نہیں آ گیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو چلیں مکمل طور پر نہیں لیکن عبوری صوبہ ڈکلیئر کر کے NFC میں ان کا جو حق ہے وہاں کے رہنے والے جو ہمارے بھائی اور بہنیں پاکستانی ہیں کیا ان کو ہمیں نہیں دینا؟ لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اس وقت ڈیفر ہو رہے ہیں، اور جو آئی تھنک شہباز شریف صاحب کے سامنے چیلنج ہے وہ یہی ہے
کہ وہ کس طرح اس سرخ فیتے والی جو سوچ ہے اس کو کاٹ کر نئی تخلیقی سوچ کے ساتھ اکنامک پالیسی میں صرف ٹیکسیشن نہیں ہے، انرجی بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر دوبارہ انویسٹمنٹ شروع ہو، جس کے ذریعے گروتھ ہو، جس میں ریونیو بھی جنریٹ ہو اور پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار بھی پیدا ہو۔ دیکھیں خرم دستگیر خان صاحب، انرجی کا آپ نے ذکر کیا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں، اور ذمہ دار اس لیے آپ لوگ ہیں کہ جو معاہدے کیے گئے اور ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں شاید کسی نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ اس کے مستقبل پر اثرات کیا مرتب ہوں گے، وہ سب کیے گئے اور پھر سب اپنوں کو ہی نوازا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے پھر یہ اثرات جو ہیں وہ نمودار ہونے تھے۔ دوسری جانب آپ کا کوئی بجٹ ایسا نہیں ہے جو ملک کی پیداوار کو بڑھا سکے۔ آپ پچھلے 4 سال سے 2 سے 2.5% پہ گھوم رہے ہیں شرح نمو پہ، تو آپ نے ٹیکسز کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، ذرائع مزید کہاں سے پیدا کرنے ہیں؟ اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ تو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام جو ہیں اب ہلکان ہو چکے ہیں، اب اس میں سے آپ لوگوں نے اور کیا نکالنا ہے یہ طے کر لیں۔ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ بات واضح ہے کہ میں نے اس لیے کہا کہ جو ٹیکسیشن کی سوچ ہے، اس کا جو نظام ہے وہ آبسولیٹ ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو نئی سوچ ہے وہ میں اس کا بھی اعتراف کروں گا کہ پاکستان میں نہ ہی سیاسی جماعتوں میں اور نہ ہی میں ماہرین کو بھی اتنا ہی بلیم دوں گا، ان کے اوپر بھی اتنا ہی الزام آئے گا کہ بجائے یہ کہ وہ جو پرانی گفتگو ہے جو کم از کم میں اور آپ پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں، اب اس میں سے کوئی نیا ہمیں رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مثلا اب ایشو یہی ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ کے جو ایونیوز ہیں اس میں سب سے بڑا جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زراعت کو ایمرجنسی بنیاد پر جدیدیت کی ضرورت ہے، اور وہ سب سے ارلی ڈیویڈنڈ جو آپ کو دے گا وہ زراعت دے گی، کیونکہ ہر سال آپ کا جو کاشتکار ہے ہر مہینے بلکہ ہر 6 مہینے کے بعد اس نے نئی فصل کاشت کرنی ہے۔ اس کی جو ماڈرنائزیشن ہے، اب اس کی طرف جو سنجیدہ سوچ ہے وہ حکومتیں جو میں تمام آپ وقت کو فائر خرم فائٹنگ دستگیر کرتی خان رہیں صاحب وہ ایک یہ چیز کام نہیں بتاؤں، کر سکتی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس پر اس لیے توجہ نہیں ہے کہ اس میں کمیشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہر وہ کام ہوگا جس کے اندر کمیشن ہے۔ اب 10 لاکھ ٹن گندم آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے کسان سے نہیں خریدی، غیر ملکی کسان کو پیسہ دے دیں گے، اپنے کو نہیں دینا۔ جی، اور ایک ایسے سابق ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے جس نے بہت اپنا وقت جو ہے وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگز میں گزارا ہے، یہ بہت ہی فرسٹریشن ہے۔ اور یہ سرخ فیتہ جو ہے یہ سوائے ایک وزیر اعظم کے اور اس کی کابینہ جو اس معاملے میں پرعزم ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ایک لگے بندے طریقے ہیں کہ جی اس مہینے میں آ کے پتہ چلے گا اچانک کہ گندم جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے، لہٰذا گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ابھی ہم جولائی میں ہیں، نومبر میں آپ دیکھیں گے نئی خبر آئے گی کہ جی جو ہے وہ فرٹیلائزر شارٹ ہو گیا۔ اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ زراعت کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ مفادات کا جو ٹکراؤ ہے اور پھر وہ لوگ بھی سارے کے سارے پاور میں ہیں، وہ چیزوں کو نہ ہونے دے رہا ہے نہ چلنے دے رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے اب یہی نکل رہا ہے کہ کبھی کھاد نہیں ہے تو کبھی گندم کم ہو گئی ہے، آگے پتہ نہیں اور کس چیز کی شارٹیج آنی ہے، پیٹرولیم پرائسز اپنی جگہ پہ کیسے لگ رہا ہے کہ افراتفری مچی ہوئی ہے، یہی حال بجلی کے بلوں کا ہے۔ تو اب قوم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جی، توقع قوم سے تو دیکھیے ایک غیر معمولی اضافہ ہے حکومت کے محصولات۔ وہ سب لوگ جو کہتے تھے کہ یہ حکومتیں ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں جو پاکستان کے محصولات ہیں ایون ایڈجسٹڈ فار انفلیشن، ان میں ایک بہت نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تو پاکستان کی اکانومی نے، پاکستان کے عوام نے
وہ ٹیکسز جنریٹ کیے ہیں بہت بڑی تعداد میں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس اسٹیگنیشن کے جمود کی صورت میں نکلا ہے۔ اس کا نتیجہ پاکستان کے عوام اور بزنس کمیونٹی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو مکمل عدم اعتماد ہے اس کی صورت میں نکلا ہے، جو ایک مستقل ایمرجنسی اور غیر یقینی سوچ کی صورت میں نکلا ہے۔ تو وہ جو ریونیو ریز ہوا ہے، وہ جو اچیومنٹ ہے اس کو آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت آج ہم ادا کر رہے ہیں جب ہم آ کر ایک جگہ پر یوں لگتا ہے کہ رک گئے ہیں، کیونکہ جو سوچ تھی، سرخ فیتے کی سوچ تھی، وہ محدود ہے اور محدود رہے گی۔ اس کے لیے جو ہے وہ جو ریڈ ٹیپ کو کاٹنا جو ہے، یہی اس وقت سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور پہ میری جماعت جو اس وقت حکومت میں ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لگے بندے طریقوں سے جو کہ اب اپنی جو افادیت ہے وہ کھو چکے ہیں، ان سے باہر آ کر کس طرح پاکستان کی اکانومی کو، اور جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے پرائیورٹائز کرنا، کہ پرائیورٹائز کریں۔ جس طرح میں نے کہا کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے گا تو سب سے جو کوئکسٹ روٹ ہے گروتھ کا وہ پاکستان کا ایگریکلچر ہے، لیکن اور بھی ایشوز ہیں پاکستان میں، بڑے پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اس کو فوکس کرنا۔ مثلا ایک بات جو بڑی واضح ہے اور آپ بہت عرصے سے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر ایکسپورٹس کرنی ہے تو پھر حکومت کی ساری اکنامک پالیسی، ٹیکسیشن، فسکل پالیسی، اس کا فوکس ایکسپورٹ ہونا چاہیے۔ اور جب میں خود چونکہ اس ذمہ دار رہا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کو پروموٹ نہیں کرتی، انفیکٹ ڈسکریج کرتی ہیں۔ اچھا، یہ اس جو میں ایک بہت بڑی میرے پاس چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، دوبارہ ہاں اس کو ہمیں کرنا ہے، میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، لیکن ایک سوال میں یہ آپ سے بہت پوچھنا بڑا چاہتا چیلنج ہوں، ہو۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نواز کی پالیسیز نہیں ہیں، یہ شین لیگ کی سپورٹڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی پالیسیز ہیں۔ نہیں دیکھیے، یہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن دیکھیے جو شہباز صاحب سے زیادہ محنتی اور پاکستان کے لیے مخلص وزیر اعظم میں نے تو اتنا محنتی جو ہے کوئی بھی امائدین حکومت نہیں دیکھا جتنی وہ محنت کرتے ہیں اور جتنی اس پہ سوچ کرتے لیکن ہیں، اس کا نتیجہ بھی اس تو پہ نکلنا کوشش۔ چاہیے نا۔ ہاں، تو وہ نتیجہ اسی لیے اس وقت نہیں نکل رہا کہ جس باکس میں وہ سوچ رہے ہیں وہ سرخ فیتے کا ڈبہ متروک ہو چکا ہے۔ ان کو اس ڈبے سے باہر آنا ہوگا، اور جو پاکستان کی اکنامک پالیسی ہے، پاکستان کی جو فسکل پالیسی ہے، اس کو پریکٹیکلی ہمیں توڑ کر دوبارہ بنانا ہے۔ جو اکانومی میں کہتے ہیں نا جی، جوزف شمپٹر کا کریٹو ڈسٹرکشن کرنی ہے ایک نئی تخلیق کے لیے، کیونکہ جو پرانے طریقے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 2026 تک، وہ اب اپنی افادیت کھو چکے ہیں اور دنیا اور کے ساتھ وہ ہوں کمپیٹ گے۔ کرنے اور آگے میرے جانے کے پروگرام لیے کا جو وقت سوچ ختم چاہیے ہو وہ رہا اس ہے وقت موجود نہیں۔ جی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔